نکاح مذہب اسلام کا ایک مقدس اور پاکیزہ عمل ہے، اور نکاح سے ہونے والا رشتہ دنیا کا سب سے پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس سے زیادہ مقدس اور اس سے زیادہ بابرکت اور اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب رشتہ بڑا پاکیزہ اور مقدس ہے تو اس کی انجام دہی بھی مقدس عمل سے ہونی چاہیے۔ نکاح کے موقع پر جو آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں یا جو احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، عام طور سے ہم لوگ اس کے عربی جملوں کو سنتے ہیں لیکن اس کی مفاہیم سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ میں صرف اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک انسان سے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کی پوری زندگی اپنے رب سے ڈر کر ہونی چاہیے، رب کے حکموں کے تابع بن کر ہونی چاہیے۔ اور نکاح کے موقع پر جب اس آیت کو پڑھی جاتی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ سے اس نکاح کے رشتے میں ڈرا نہ جائے گا، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے احکام کو سامنے نہ رکھا جائے گا، تو زندگی میں آسانی سے خوشگواری نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے خوشگوار زندگی کے لیے، سدا بہار زندگی کے لیے اللہ پاک نے جو اصول بتایا ہے وہ یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، دونوں مرد بھی ڈریں اور عورتیں بھی ڈریں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے رشتے کی انجام دہی میں اللہ کے ڈر کو پاس و لحاظ رکھیں گے تو زندگی بہت خوشگوار ہوگی، سدا بہار ہوگی۔ اللہ پاک نے ایک جگہ پر وعاشروہن بالمعروف کہہ کر مردوں کو مخاطب کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا، محبت کا، پیار کا، الفت کا، سکون کا اور ایسا معاملہ اور برتاؤ رکھنی چاہیے جس سے اپنائیت کا اظہار ہو۔ وعاشروہن بالمعروف، قرآن نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ المعروف ہے۔ علماء سے آپ پوچھیں، المعروف اس عمل کو کہیں گے جس میں زندگی میں اپنائیت کا احساس ہو، الفت کا احساس ہو، پیار کا احساس ہو۔ اگر زندگی گزر رہی ہے لیکن ایک دوسرے سے دوریاں ہیں تو یہ معروف نہیں ہے۔ زندگی گزر رہی ہے لیکن ایک دوسروں کو ڈانٹا جا رہا ہے، ڈپٹا جا رہا ہے، پیار نہیں ہے اس زندگی میں، تو آپ جانیے کہ یہ المعروف نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے وعاشروہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ معروف انداز میں اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی جس طرح نکاح کے وقت اللہ کا نام لے کر کے مسلمان ہو کر زندگی بسر کرنے کا عزم کر رہے ہو، اسی طرح یہ اس عمل پر پوری زندگی باقی رہنا ہے اور ایمان، عمل صالح موت تک باقی رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی کے ہر موڑ پر اسلام کا حکم باقی رہے، تبھی جا کر کے موت ایمان کی حالت پر ہوگی۔ اس موقع سے احادیث پڑھی جاتے ہیں۔ ایک حدیث مشہور ہے کہ نکاح میرا طریقہ ہے، النکاح من سنتی، اور دوسری حدیث پڑھی جاتی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انحراف کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو طریقہ بتایا ہے، گویا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے نکاح۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اس طریقے سے انحراف کر گئے، نکاح کے موقع پر یا نکاح کے بعد یا نکاح سے پہلے رشتے کے انتخاب کے موقع پر، تو آپ یقین جانیے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے راستے سے انحراف میرا طریقہ نہیں ہے اور ایسے لوگ مجھ سے بھی نہیں ہیں، فلیس منی۔ اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب نکاح ہو تو اسے عبادت سمجھ کر انجام دیا جائے۔ جب ہم نکاح کو نماز کی طرح عبادت سمجھیں گے، زکوٰۃ کی طرح عبادت سمجھیں گے، روزے کی طرح عبادت سمجھیں گے تو پھر نکاح کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ نکاح کے موقع سے جو فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ ساری برکتیں اور فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے، زوجین کے درمیان الفت و محبت اور پیار پیدا فرمائے اور اس رشتے کو قیامت تک باقی رکھے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کے ساتھ پوری زندگی
اسلامی شریعت اور سنت کے مطابق جینے کی توفیق بخشے. اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاعتصام بحبل الله والتمسك بشريعة الله، فإن الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جناب سمیع احمد صاحب کے صاحبزادے فاطمہ سمیع کو 4 گرام سونا کے عوض جناب محمد سالک عارف صاحب اور جناب ثناء اللہ افضال صاحب کی خصوصی گواہی اور تمام حاضرین کی موجودگی میں میں نے اپنی وکالت سے آپ کے زوجیت میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. اللہ دونوں کے درمیان الفت اور محبت اور پیار پیدا فرمائیے. اللہ دونوں کے دلوں کو جوڑ دیجیے. اللہ ان دونوں کے درمیان ویسی محبتیں رکھیے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کے درمیان رکھتے ہیں. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان جو محبتیں تھیں، حضور پاک علیہ السلام اور حضرت عائشہ کے درمیان جو محبتیں تھیں، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے درمیان آپ جو محبت رکھتے ہیں، اے اللہ وہ محبت عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کا پاک نام لے کر 2 خاندان آپس میں جڑ رہے ہیں، اے اللہ قیامت تک کے لیے ان کے دلوں کو جوڑ دیجیے. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی طاقت اور توفیق نصیب فرمائیے. آنے والی زندگی کو سدا بہار اور خوشگوار بنائیے. آنے والی نسلوں کو دیندار بنائیے، مالدار بنائیے، عیالدار بنائیے. پیار بھری الفت بھری زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے زندگی کو خوشگوار بنا دیجیے، پر لطف بنا دیجیے. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی طاقت اور توفیق نصیب فرمائیے. محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں اس وقت کے اس نکاح کو بے حد قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.